صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو دنیا میں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے قرض ادا کرنے کا سبب بنا دے، اور اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو اچھی روزی عطا فرمائے، کوئی نہ کوئی ان کا ذریعہ معاش بنا دے، آمین۔ اور جو بچے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ اور جو بچے اس دنیا میں آ چکے ہیں یا دنیا میں آنے والے ہیں اللہ پاک ان سب کو جسمانی اور ذہنی معذوری سے بچانا، آمین۔ تو آج میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر جتنا بھی کسی کا ہاتھ پڑتا ہے کرپشن میں وہ ضرور اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے حصے کی وہ ضرور ڈالتا ہے حصہ اپنا، حلال نہیں حرام طریقے سے کمائے، روزی جمع کرنے کا کوئی نہ کوئی وہ انسان جو ہے نا ڈھونڈ لیتا ہے طریقہ۔ میں بات آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں، بے شک کوئی امیر ہے، بے شک غریب ہے، بادشاہ فقیر سب، جب سارے انسانوں کو امیر غریب کا کوئی سسٹم ہی نہیں، سب کو ایک جیسی زمین جو آخری زندگی ہے اس میں یعنی قبر کے لیے ملنی ہے، تو کیوں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کا حق کھاتے ہیں؟ کیوں ہم اتنا ظلم کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ کتنے بادشاہ گزر گئے، اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی شہرت، جب وہ جاتے ہیں دنیا سے خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کفن جو ہوتا ہے جو لاوارث ہوتے ہیں نا، جو غریب ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو بھی مل جاتا ہے۔ تو پھر کس بات کا جھگڑا، کس بات کی حرام روزی کی تلاش؟ کیوں ہم الٹے چکروں میں پڑ گئے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ جانا ہے، جب ہم نے سارا کچھ ادھر چھوڑ جانا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے بچوں نے اس کا کیا کرنا ہے، کیا کریں گے۔ بچے پڑھ کے دعا بھی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ ہم کن بے وفا لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ حرام کما رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت سنواریں، جتنا ہو سکے دیں اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ جو ہمیں ملنا ہے نا آخرت میں وہ کیا ہے؟ قبر، وہ ہم سب کو نصیب ہونی ہے۔ بے شک کوئی ہمارے کفن کا انتظام کر دے، گھر والے کر دیں، قبر وہ ہر انسان کو مل جاتی ہے، دفن ہر انسان کو کیا جاتا ہے۔ بادشاہ فقیر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ امیر کا جو پڑھاتے ہیں نا اس میں کوئی اسپیشل نہیں لفظ ہوتے کہ اس کے لیے اسپیشل بخشش کا کہا جاتا ہے، نہیں۔ جنازہ کی دعا، نماز جنازہ کا طریقہ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا پڑا کہ غریب کا طریقہ نماز جنازہ یہ ہے، امیر کا یہ نہیں نا، غریب کی قبر یہ، امیر کی نہیں نا، کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں پیارے بہن بھائیوں ہم الٹے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک جیسی زمین، یہ صرف فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ غریب کے لیے جنت یا امیر کے لیے، یہ بھی نہیں کہ امیر سارے ہی غلط کام کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، نہیں نہ، یہ ہے غریب بھی بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں۔ یہ ہے کہ غریب زیادہ کرپشن نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، لوگوں کا دل نہیں دکھاتے، یہ فرق ہے۔ تو اس لیے ذرا سوچا کریں کہ یہ نہ ہو کہ ادھر تو غریب جیسے تیسے زندگی گزار لیں گے، امیروں سے پہلے جنت غریبوں کو ملے۔ ادھر تو ہم کچھ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں یہ سارا کچھ، ادھر تو ساری دنیا ہوگی، پھر ہم کہاں منہ چھپائیں گے؟ ہمیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ترازو پکڑنا ہے
تو نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا جنت میں وہی جائے گا، دوسرا انسان رسوا ہو جائے گا، نہ دولت کام آئے گی نہ کچھ۔ پھر ہم اگر کہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ ساری دولت ہماری ہم دیتے ہیں غریبوں کو، اس وقت تو ضرورت ہی نہیں، اس وقت ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں ہماری اولاد ہمارے کام آتی ہے، اولاد صدقہ جاریہ۔ اگر یہ نہیں کہ ہم دولت چھوڑ گئے، اولاد نے پڑھ کے نہیں کچھ ہمارے لیے بھیجا یا کوئی اچھا کام نہیں ہمارے لیے کروایا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے لیے خودارا کچھ کر جاؤ، اپنے لیے خود ہی کرو جو کرنا ہے، اولاد کرے نہ کرے، ہم اپنے لیے جو ہم خود پہن لیتے ہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں وہ ہمارا ہے، وہ ہمیں ملنا ہے آخرت میں۔ کہتے ہیں نا لوگ نہ کچھ نہیں ملتا، کپڑے نہیں ملتے، وہ اللہ کے بندوں نیکیاں ملنی ہیں۔ جو ہم کسی غریب کو چیز دیتے ہیں اس کی نیکی ہمیں ملنی ہے۔ کپڑے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اچھے لباس ریشمی اللہ تعالیٰ نے لباس پہنانے ہیں۔ یہ بات میں کرتی ہوں کہ کہہ دیتے ہیں لوگ کچھ نہیں ملتا، جو بھیجتے ہیں وہ ملتا نہیں۔ ارے یہ اس جھنجھٹ میں پڑے ہی نہیں، ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ آپ غریبوں کی مدد کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک جو میں نے غریب کی مدد کی ہے وہ ہمارے والدین کو اس کا ثواب دے دے۔ اللہ کے بندوں اپنے والدین کے لیے نیکیاں بھیجو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نیک کام کرتے ہو نا ہم دنیا میں تو جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبروں میں ان کا ثواب دیتا ہے۔ الٹے چکروں میں نہیں پڑو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھنا ہے کمایا کیا ہے۔ بچے باہر بھیجتے ہیں کمائی کرنے کے لیے، انتظار ہوتا ہے نا کہ 1 ماہ بعد سال بعد بچے آئیں گے، ہمیں کتنا کما کے لیں، پوچھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیا میں یہ دنیاوی کام نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم الٹے چکروں میں پڑ گئے کمانے کے لیے، کمائی کے پتہ نہیں، زندگی 1 سیکنڈ کا نہیں پتہ، جمع دولت ہم کئی سالوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تقویٰ کا سیکھنا ہے تو یہ پرندوں سے سیکھو، اللہ پر توکل۔ پرندے جمع نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں کھا لیا درختوں پہ، اپنے گھونسلوں میں آ کے بیٹھ گئے، کل کے لیے اللہ مالک ہے، کل پھر رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ہم تو اتنا توکل بھی نہیں کرتے، جمع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ خدارا سمجھ جائیں وہ قبر ہم سب کو نصیب ہونی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت کے لیے کام کریں۔ تو پلیز جتنا ہو سکے عاجز ہو جائیں، نیکیاں جمع کریں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، حرام کام سے بچیں، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا اسلامی، یہ کم لوگ دیکھتے ہیں۔ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا ریفریشمنٹ کے لیے لوگ زیادہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ سب دیکھیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی الجھ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ اسلامی ویڈیوز دیکھو، کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملتا ہے، کسی نہ کسی کی بات دل کو لگ جاتی ہے۔ تو جو کوئی اگر دیکھ لیتا ہے اسے آگے ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ کوئی پتہ نہیں سادہ سی آواز بھی کسی کے دل کو بہت زیادہ لگے جا کے تو وہ انسان بن جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہماری آخرت سنور جائے۔ جو ہم کسی کو بات بتاتے ہیں اچھی، اگر وہ کرتا ہے تو جتنی دیر وہ اچھا کام کرے گا ہمیں نیکیاں ملیں گی، تو کیوں ہم کنجوسی کریں۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔